जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम एक ऐसी सिटी की जो है ना वो सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये सिटी ऐसी है कि दुबई से कई ज़्यादा जदीद और ख़ूबसूरत है। यहाँ के तमाम जज़ीरे अपने अंदर एक शाहकार हैं जिनको कोई भी देखता है तो दीवाना हो जाता है। ये वो मुल्क है जहाँ लड़के ऑपरेट करवा कर लड़कियां बन जाते हैं। यहाँ लड़कियों और हिजड़ों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। यहाँ मशरक़ी एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम भी मौजूद है। यहाँ लोग जो है ना मगरमच्छ, चूहे, कछुए तक खा जाते हैं। ये मुल्क बदनाम ज़माना क्यों है? तो आज हम सैर करने जा रहे हैं थाईलैंड की। कंबोडिया और थाईलैंड की जंग कैसे लगी, कितने लोग मारे गए और कितने लोग अपने घरों को छोड़कर घर बेघर हो गए, ये तमाम मालूमात आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल MK वर्ड्स 90s को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और जो है ना वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। थाईलैंड, जिसे आप जो है ना ऑफिशियली तौर पर किंगडम ऑफ थाईलैंड जो है ना वो कहा जाता है। ये मुल्क एशिया के जनूबी मशरक़ी हिस्से में वाक़या है और इस मुल्क के 1430 छोटे बड़े जज़ीरे हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। इन जज़ीरों पर पूरी दुनिया से 60 लाख से ज़ायद लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ के समुंदर का नीला पानी गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। ये समुंदर इंतहाई साफ़ सुथरे और ख़ूबसूरत हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया की जंग कैसे लगी। इसके बाद हम थाईलैंड के लोगों का रहन सहन, यहाँ के खूबसूरत मकामात और यहाँ के खाने, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आज चार जो है ना रोज़ क़बल थाईलैंड और कंबोडिया की जंग लगी। ये लड़ाई बॉर्डर पर खड़े फ़ौजियों की आपस में झड़प से शुरू हुई, फिर गोला बारूद और हवाई जहाज़ों के ज़रिए बमबारी तक जा पहुँची। दोनों मुल्कों ने ये बयान दिया कि मुखालफ मुल्क ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है और हमारे फ़ौजियों पर हमला किया है। इस जंग में आज दिन तक 35 के करीब लोग दोनों मुल्कों के मारे गए हैं, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और बॉर्डर के नज़दीक थाईलैंड और कंबोडिया दोनों मुल्कों के जितने भी छोटे बड़े गांव मौजूद हैं वो तमाम जो है ना वो खाली करवा दिए गए हैं। इस वक्त तक 1,75,000 के करीब लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी मकामात पर जा चुके हैं और इन दोनों मुल्कों की जंग और कवानीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बढ़कर किरदार अदा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि अगर ये दोनों मुल्क जंग नहीं रोकते तो इनके साथ अमरीका मुआहदे नहीं करेगा, खित्ते में अमन करें और जंग को रोक दें। बहरहाल दोनों मुल्क इस बात पर ज़रा भी जो है ना वो इस बात पर मुतफक्कर हो चुके हैं और जंग वक्ती तौर पर रोकी जा चुकी है। ये जंग इन दोनों मुल्कों की आज से नहीं बल्कि पिछले 50 सालों से चलती आ रही है या शायद इससे भी पहले से। ये तनाज़रा दरअसल कुछ इलाकों को लेकर आज तक चल रहा है। कंबोडिया कहता है कि ये इलाके मेरे हैं और थाईलैंड कहता है कि ये इलाके मेरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि इन दोनों मुल्कों में जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इनकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करती चलूँ कि थाईलैंड के अंदर 7 साल से ज़ायद मुसलमान भी मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह कंबोडिया में भी एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है। थाईलैंड का कुरबा 5,13,120 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है और ये दुनिया का 50वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार से मिलती हैं। थाईलैंड को बहरा अंडमान का समुंदर लगता है और इस समुंदर की सरहदें वियतनाम और इंडोनेशिया और हिंदुस्तान के साथ मिलती हैं। अगर हम थाईलैंड की कुल आबादी पर नज़र डालें तो 7 करोड़ से ज़ायद
اس ملک میں لوگ رہتے ہیں۔ یہ دنیا کا 22واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ ناظرین، تھائی لینڈ کا سب سے بڑا شہر اس کا دارالحکومت بینکاک سٹی ہے، جس کا نام اکثر آپ نے سوشل میڈیا پر ضرور سنا ہوگا۔ یہ وہ شہر ہے جو کہ دنیا کا مصروف ترین شہر کہلاتا ہے۔ اتنا خوبصورت ہے کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو جائے۔ بڑی بڑی بلڈنگز، رات کے وقت جگمگاتی لائٹس اور اس شہر کے بالکل بیچوں بیچ میں سے گزرنے والا دریا اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ یہ دریا انتہائی گہرا ہے۔ اس دریا کے اوپر خوبصورت کشتیاں چلتی ہیں جن کے اوپر بیٹھ کر ٹورسٹ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ یہ شہر انتہائی صاف ستھرا، خوبصورت اور بڑا ہے۔ اس شہر میں 1900 کی دہائی میں بہت زیادہ ترقی کی۔ آج یہ شہر پوری دنیا کے لیے ایک حیرت کا مقام بن چکا ہے۔ اس شہر میں آپ دیکھیں گے دنیا کا بہترین ٹرین سسٹم، تو 7 کروڑ سے زائد اس ملک میں لوگ بھی رہتے ہیں۔ یہ دنیا کا 22واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ ناظرین، تھائی لینڈ کا سب سے بڑا شہر اور اس کا دارالحکومت بینکاک سٹی ہے، جس کا نام اکثر آپ نے سوشل میڈیا پر بھی ضرور سنا ہوگا۔ یہ شہر بہت ہی زیادہ مصروف ترین ہے، تو کوئی بھی جو ہے نا وہ جب یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو اس شہر کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگز کے رات کے وقت یہاں پہ لائٹس وغیرہ جو ہے نا وہ خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ یہاں پہ جو دریا گزرا، یہ دریا انتہائی گہرا ہے۔ اس دریا کے اوپر خوبصورت کشتیاں بھی چلتی ہیں اور ٹورسٹ حضرات جو ہے نا وہ خوب انجوائے بھی کرتے ہیں۔ دنیا کا بہترین ٹرین سسٹم بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو یہاں کی اگر ہم انتہائی خوبصورت اور پرانی بیتا کے مندر یہاں موجود ہیں جن کو دیکھنے کے لیے دنیا یہاں آتی ہے۔ تھائی لینڈ کی آفیشیل زبان تھائی ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی دوسری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، لیکن یہاں کے لوگ انگلش زبان کو زیادہ نہیں بولتے اور نہ ہی زیادہ جو ہے نا عبور رکھتے ہیں۔ چلیے آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ یہ ملک بدنام زمانہ کیوں ہے۔ تھائی لینڈ کا مشہور مقامات پھوکٹ شہر انتہائی سرفہرست ہے۔ یہ وہ جزیرہ ہے جہاں گھومنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ یہ جزیرہ انتہائی فاش ہے۔ یہاں پر آپ کو قدم قدم پر فحاشی دیکھنے کو ملے گی۔ بالکل اسی طرح جو ہے نا جو ہے نا بینکاک سٹی اور بھی ان کے علاوہ دوسرے سینٹرز تمام فحاشی کے بڑے بڑے اڈے ہیں۔ یہاں پر آپ کو دکھنے والے لڑکی دراصل لڑکی نہیں، وہ لڑکا ہے جو کہ آپریٹ کروا کر ہجڑا بن چکا ہے۔ ان کی جسامت، ان کا چلنا پھرنا اور آواز بالکل لڑکیوں کی مانند ہوتی ہے۔ اگر ہم تھائی مساج کی بات کریں جو کہ آج پوری دنیا میں انتہائی مشہور و معروف ہے، یہ بھی تھائی لینڈ کے ہی ایجاد ہے۔ پورے تھائی لینڈ میں آپ کسی بھی جگہ سے تھائی مساج کروا سکتے ہیں۔ آپ کے نالج میں اضافہ کرتی چلوں، تھائی لینڈ دنیا کا وہ ملک ہے جو کہ انتہائی سستا ہے۔ پاکستان سے تھائی لینڈ آپ بآسانی جا سکتے ہیں اور سالانہ لاکھوں لوگ پاکستان سے تھائی لینڈ صرف گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں کی اکثریت تھائی لوگوں پر مشتمل ہے اور یہاں کے لوگ بت مت مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کا ہر حرام جانور کھاتے ہیں، جیسا کہ سور، بلی، چوہا، کتا، مگرمچھ اور سانپ وغیرہ۔ آپ تھائی لینڈ کی جو ہے نا وہ اسٹریٹ فوڈ کو دیکھیں، آپ حیرت سے دنگ رہ جائیں گے۔ یہاں وہ کیڑے مکوڑے بھی موجود ہیں جن کو آپ نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کیڑے مکوڑوں کا اور سمندری جانوروں کا یہ لوگ باربیکیو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اگر آپ کبھی بھی تھائی لینڈ جائیں تو کھانے کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں خود جا کر ان سے پوچھیں اور پھر کھانے کو جو ہے نا ایکسپورٹ کریں۔ ان جو ہے نا آن لائن ڈیلیوری سروس پر زیادہ تر جو کھانے حرام ہی آتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں یہ اسکیمز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جو چیز 10 بات کی آتی ہے وہ ان کو انتہائی مہنگی دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو تو مختلف جگہوں سے اس کا ریٹ ضرور پتہ کر لیں اور جہاں سے مناسب لگے وہاں سے خرید لیں۔ ناظرین، تھائی لینڈ لوگ 6 صدی عیسوی میں چائنا سے ہجرت کر کے اس خطے پر آباد ہوئے۔ آج یہ لوگ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے ملک میں انتہائی آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ تھائی لینڈ کی سرزمین پر آج بھی چائنیز لوگوں کے بے شمار مندر موجود ہیں
ناظرین، اگر ہم تھائی لینڈ کے معیشت پر نظر ڈالیں تو یہ دنیا کا 12واں مضبوط ترین ملک ہے۔ اس ملک کی سالانہ جی ڈی پی ایک $850 ٹریلین ہے اور یہاں کی فکس آمدنی وہ $2,06,300 ہے۔ یہاں تقریباً ہر دوسرا انسان خوشحال ہے۔ یہ لوگ کام کو پریفر کرتے ہیں، بالکل وہ کم پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کام زیادہ کریں۔ یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں زیادہ تر کلبز اور بارز میں کام کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ کے معیشت کا زیادہ تر دارمدار الیکٹرونک کی اشیاء اور سیاحوں پر مشتمل ہے۔ سالانہ 1 کروڑ سے زائد سیاح تھائی لینڈ کا سفر کرتے ہیں، جس سے ملکی معیشت کو کافی سہارا ملتا ہے۔ ناظرین، مشرقی ایشیا کا سب سے بڑا میوزیم بھی تھائی لینڈ ہی میں موجود ہے۔ یہ میوزیم اتنا بڑا ہے کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس میوزیم کے اندر لاکھوں ایسی چیزیں پڑی ہیں جو کہ تھائی لینڈ کی پرانی ثقافت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس میوزیم کے اندر جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے۔ جو بھی سیاح تھائی لینڈ کا سفر کرتے ہیں وہ اس میوزیم کا وزٹ کیے بغیر واپس نہیں جاتے۔ اگر ہم تھائی لینڈ کا بتایا سٹی دیکھیں تو اس کو لگنے والا سمندر انتہائی خوبصورت ہے۔ اس سمندر کے بالکل سامنے بیچز کے کنارے پر بڑے بڑے اور خوبصورت ہوٹلز بنائے گئے ہیں جہاں پر لوگ سٹے کرنا پسند کرتے ہیں۔ انہی ہوٹلز کے اندر آپ کو ڈانس بار اور شراب خانے مل جائیں گے۔ یہاں دنیا کی ہر شراب انتہائی عام ہے۔ یہ لوگ پانی کی جگہ شراب کا استعمال کرتے ہیں۔ بڑے تھائی لینڈ میں میڈیکل اور تعلیم کا نظام بھی بہترین ہے، لیکن لوگ زیادہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری تھائی لینڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو کے جی۔ اللہ حافظ۔